اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فمثال العلمیت مع التعنیس بغیر الف فاطمہ وزینب وحمزہ ومثال العلمیت مع العجمہ ادریس ویعقوب وابراہیم الی آخر۔ بات ہماری چل رہی تھی اس چیز میں کہ وہ چیزیں، وہ مقامات کے جہاں پر فتح جو ہے وہ کسرے کی نیابت کرتا ہے۔ یہ اعراب کے حوالے سے گفتگو تھی، تو بحث یہ تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فتح نیابتاً علی الکسرہ، کسرے کی نیابت میں فتح جو ہے وہ علامت کسرہ ہوتا ہے، علامت جر ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے بتایا تھا کہ مورد جو ہے بس ایک ہے، اور وہ ہے فی الاسماء الذی لا ینصرف، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ممنوع من الصرف ہے نا۔ اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے ممنوع من الصرف کے حالات اور اس کے بارے میں پڑھا تھا، ہے نا۔ اور اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ممنوع من الصرف کی علتیں ہوتی ہیں، کہ اگر یہ علتیں نہ ہوں تو پھر جو ہے کہ وہ اس ممنوع من الصرف نہیں ہوتا۔ تو یہ کتنی علتیں تھیں کہ جو ممنوع من الصرف ہوئے؟ 9 علتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا شعر سب کو یاد ہو گیا نہیں ہوا؟ ہو گیا؟ تو ایک ایک کر کے سنا دیجیے اگر ہو گیا تو، کس کو اس کو یاد ہوا؟ یہ شعر جس میں ہاں سنائیں۔ عجمتاً فالوصف قد کان، ادھر سے بھی میسرے سے کوئی اجماع وزن عادلاً انس بے معرفہ رکب وزد عجمتاً فالوصف قد کملا۔ بہرحال اس کو یاد کر لیجئے، بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں تو یہ تو مطلب کہا ہے کہ یہ علل تسعہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے یہ تقسیم کیا، اچھا درس سن لیا تھا، سمجھ میں آ گیا تھا؟ ہاں۔ پھر دوسرے مرحلے میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو علل تسعہ ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ ان علل تسعہ میں سے کچھ اقسام ایسے ہیں کہ جو اکیلے کافی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے لیے کسی ایک اور علت کا ہونا ساتھ میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں پر نہیں ایک ہی علت ہو تو وہ قائم مقام علتین ہے، ہونا 2 ہی علت ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک علت قائم مقام 2 علت کے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے ہم نے بتایا تھا کہ وہ کون سی علتیں ہیں کہ جو 2 ہوتی ہیں، مطلب جو اکیلے ہوں لیکن وہ قائم مقام علتین ہیں، کون کون سی بتا سکتے ہیں؟ احسنت، اور علمیت، اور وزن۔ آپ بتائیے، نہیں سنا تھا؟ تھے کہ نہیں درس میں پہلے والا؟ احسنت، نہیں ملتحل جموع اور ہاں، یعنی تانیث بالالف ممدودہ نہ کہیے، تانیث بالالف کہیے، الف کہیے، یعنی ایسا کہ جہاں پہ علامت تانیث کیا ہو؟ الف ہو، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ تساہلی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یعنی وہ درس سب سن نہیں رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر یعنی آپ کو کیا کہتے ہیں اجرومیہ اگر حل نہیں کریں گے تو آگے چاہ کے قطع نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ وقت ہے کہ مثلا کیا کرتے ہیں آپ، یعنی اگر اس کو ٹائم دیں تو بہتر ہوگا۔ کل چل کے اس کو اگر ہلکے میں لے رہے ہیں کہ یہ سمجھ کے کہ یہ درس نہیں ہے، تو کل چل کے آپ کہیں امتحان دینے جائیں گے، اور یہ سب چیزیں بیسک چیزیں ہیں، یہ سب پوچھی جاتی ہیں عام طور سے۔ اگر یہ نہیں بتا پائیں گے تو پھر آپ کا ایڈمیشن بھی نہیں ہوگا کہیں پر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مطلب اس کو آپ ہلکے میں نہ لیجیے کہ مطلب کوئی آپ کو اگر مقدمات پڑھانا بھی چاہ رہا ہے تو کس بیس پہ پڑھائے گا، یہی سب کہ آپ کو مثلا یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں، تو ان سب کو ہلکے میں نہ لیجیے، سمجھیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اردو میں آپ کو درس مل جا رہا ہے، ہم لوگ کے زمانے میں اردو میں درس نہیں ملتا تھا، سمجھ میں آئے نہ آئے، کرو یا مرو، یہ عربی میں ہی جانا پڑتا تھا، تو آپ اس کو ہلکے میں نہ لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 علتیں بتایا تھا کہ جو قائم مقام علتین ہو جاتی ہیں، ایک کیا ہے؟ منتحل جموع، اور دوسرے جو ہے کیا ہے؟ علامت تانیث، ٹھیک ہے، مگر یہ تانیث لیکن وہ کہ جہاں پر علامت جو کیا ہے؟ الف ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس ایک اور طریقے سے مصنف نے یعنی شارح نے سمجھایا ہے، یہ جو کہا نا کہ 2 علتوں کا ہونا ضروری ہے،
تو ان دونوں نے کہا کہ دیکھیں جو اس طریقے سمجھایا تھا انہوں نے کہ جو علل تسعہ ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں. ایک تو دو قسم وہ بتائی کہ ایک وہ کہ جو دو علتیں ہوں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک علت قائم مقام دو علت. دوسری قسم بتا رہے ہیں کہ یہ جو علتیں ہیں یہ اسم کی طرف نہیں ممنوع من الصرف کی طرف جو راجع ہیں پلٹ رہی ہیں ہاں یہ کبھی کبھی لفظاً پلٹتی ہیں یعنی اس اسم میں آپ کو لفظاً دکھائی دیں گی. واضح انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں دیکھیں یہاں پر تا لگا ہوا ہے تو یہ مطلب مؤنث ہے. آپ دیکھیں گے الف ممدودہ ہے تو آپ کہیں کہ جی ہاں یہ مؤنث ہے. واضح انشاءاللہ. تو یا پھر وزن فعل ہے احمدو بر وزن افضلو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو کیا ہے دکھائی دیں گی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں وہ علت جو اسم کی طرف پلٹ رہی ہے وہ ظاہراً نہیں ہے بلکہ معنن ہے. واضح انشاءاللہ معنن ہے. اور یہ کیا ہے کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو وصف ہے یا پھر جو کیا علمیت ہے. وصف اور علم. اب دیکھو آج کا سارا درس کا ٹائم جو ہے وہ دہرانے میں چلا جائے گا. وصف اور علمیت. اب اس کے بعد کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ وصف کے ساتھ وصف ایک علت کافی ہے نہیں کافی ہے. ان 9 میں سے ایک وصف بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اجماع وزن عادلاً النسب معرفہ رکب وزد عجمتاً فل وصف تو وصف ہے ان شاء اللہ. تو یہ بتائیے کیا وصف ایک علت ہے اس کے ساتھ ایک اور علت ہونا چاہیے ہونی چاہیے یہ قائم مقام علتین نہیں ہے. اچھا تو آپ اس وصف کے ساتھ کون سی علت کو فرض کریں گے باقی 9 میں سے باقی 8 میں سے. تو آپ ہر ایک کو چاہیں تو فرض نہیں کر سکتے بس 3 کو ہی فرض کر سکتے ہیں. کس کو؟ زیادت الف و نون ٹھیک ہے وزن فعل اور عدل. ٹھیک ہے بس اسی 3 میں سے کہ کسی ایک کے ساتھ جو کیا ہے یہ وصفیت جو جمع ہو سکتی ہے. اس کے بعد دوسری قسم تھی کس کی علمیت والی. تو علمیت میں بھی کیا ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ ایک قسم قائم مقام کے علتین ہو نہیں اس کے ساتھ بھی کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. لیکن آپ ہر ایک کو لے سکتے ہیں اس کے ساتھ کہہ رہے نہیں اس کے ساتھ بس 6 ان 8 میں سے چونکہ 9 تو یہ خود ہو جائے گا علمیت ان 8 میں سے صرف 6 جو ہے اس کے ساتھ مطلب مل کر کیا ہے ممنوع من الصرف کسی اسم کو بنا سکتے ہیں. وہ 6 کون کون سے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کیے ہیں. کون کون سے؟ تانیث بغیر الف عجمہ ترکیب وزن فعل زیادہ الف النون اور عدل. احسن. تو یہ بہرحال کیا تھا یہ خلاصہ تھا گزشتہ درس کا. اب آئیے آج کا درس. اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے پھر سے تو آپ کو یہی سب چیزیں جو کہ اس سے پہلے کہ ملیں گی. اب آئیے ہر ایک کی مثالیں دے رہے ہیں. اب آج کچھ نہیں ہے اب آج بس مثالیں ہیں کیونکہ جو درس تھا وہ پڑھ چکے ممنوع من الصرف کے حوالے سے. اچھا ممنوع من الصرف میں اصل ہماری بحث کیا ہے؟ اصل ہماری بحث یہ ہے کہ فتحہ نیابت عن الکسرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے یعنی جر کی علامت کیا ہو؟ فتحہ ہو. واضح انشاءاللہ. ہاں مررت باحمدہ تو یہاں دیکھیں مررت فعل و فاعل با حرف جر اور احمدہ مجرور. علامت جر کیا ہے؟ اگر جب ترکیب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ احمدہ مجرور و علامت جرہ الفتحہ نیابۃ عن الکسرہ. ٹھیک ہے لأنہ ممنوع من الصرف. واضح انشاءاللہ اس بات پہ دھیان رکھیں. اب آئیے فمثال العالمیت مع التانیث بغیر الف. جہاں تک ہم نے کہا تھا کہ عالمیت کے ساتھ جو کیا ہے تانیث علم ایک علم ہونا ایک جو ہے کیا ہے ممنوع من الصرف کی علت اور دوسری علت جو کیا ہے تانیث. لیکن تانیث کون سی؟ ہر تانیث نہیں بلکہ تانیث تا والی تانیث الف والی نہیں بغیر الف. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پہ سوال کہ یہ بغیر الف کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ دو طرح کے ہوتے ہیں ہاں لفظی اور ایک معنوی. تو معنوی میں جو بغیر الف کہہ رہے ہیں زینب نہیں تو یہ تو فاطمہ بھی تو لفظی ہے. فاطمہ تو لفظی ہے. بغیر الف کہہ رہے ہیں. تو یہ بغیر الف کیوں کہہ رہے ہیں؟ بغیر الف اس لیے کہہ رہے ہیں بغیر الف اس لیے کہ اگر مع الف ہے تو وہ بس ایک علت ہی کافی ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے اگر تانیث مع الف ہے تو وہ بس ایک علت قائم مقام علتین ہے تو پھر اس کو کیا ہے علمیت کی ضرور حاجت نہیں ہے ممنوع من الصرف ہونے کے لیے. واضح انشاءاللہ ممنوع من الصرف ہونے کی اس کو پھر علمیت کی ضرورت نہیں ہوگی. اب دیکھیں فمثال العالمیت مع التانیث بغیر الف. علمیت کے ساتھ تانیث جمع ہو اور کون سی تانیث؟ وہ تانیث کی جو بغیر الف ہو یعنی وہاں پر تا علامت تانیث ہو. ٹھیک ہے. یا علامت معنوی ہو. واضح انشاءاللہ یعنی مؤنث معنوی. جیسے دیکھیں فاطمہ یہ کیا ہے مؤنث ہے اور مؤنث کیا ہے دیکھیں بتا تا حرف جو مطلب علامت تانیث ہے. اس طریقے سے زینب و حمزہ. حمزہ میں جو کیا ہے تا علامت تانیث ہے اور زینب جو کیا ہے مؤنث حقیقی ہے. واضح انشاءاللہ. مؤنث حقیقی اور مجازی کو کیسے فرق کریں گے؟ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں مؤنث حقیقی اور مجازی ہے یا لفظی اور وہ کہہ لیجیے کہہ سکتے ہیں. یہ جملہ بھی درست ہے صحیح رہے گا.
یا پھر یہ کہہ رہے ہیں حقیقت کو پہچاننے کا ما لہو فرجن، واضح ہے انشاءاللہ، یعنی جو مؤنث کی علامتیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر پائی جائیں تو وہ مؤنث حقیقی ہے. تو گرچہ وہاں پر آپ کو علامت تانیث کچھ نہ بھی دکھے پھر بھی کیا ہے وہ جو چونکہ زینب دیکھیں یہ مؤنث کا نام ہے نا. اس طریقے سے دوسری مثال دے رہے ہیں، وہ مثال العالمیت مع العجمہ، علم ہے ایک علت اور دوسری علت کیا ہوگی عجمہ، یعنی کیا نام ایسا ہو کہ جو عجمی نام ہو، جیسے ادریس، یعقوب اور ابراہیم. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے مثال العالمیت مع ترکیب کے ساتھ ایک علامت جو کیا ہے عالمیت ہو، دوسری علامت جو کیا ہے علت ترکیب، جیسے معدی کربو و بعلبک کو و قاضی خان و بزر جمہرو و رامہرو مز. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے مطلب دو ورڈ ہیں کہ جو دونوں مل کر جو کیا ہے مرکب ہوئے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو ایک تو عالم کے ساتھ ساتھ جگہ کے نام ہے یہ، اور دوسری علت کیا اس میں مرکب ہے، تو یہ کیا ہے وہ ممنوع من الصرف میں سے ہے. اس طریقے سے مثال العالمیت مع زیادت الالف والنون مروان و عثمان و عطفان و عفان و صحبان و سفیان الی آخرہ. اس طریقے سے مثال العالمیت مع وزن الفعل، علم ہے ٹھیک ہے ایک علت، اور دوسری علت کیا ہو کہ یہ وزن فعل اس کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے احمدو بر وزن افعلو، ٹھیک ہے، یشکرو بر وزن یفعلو. یہ سب دیکھیں یہ کیا ہے یہ وزن فعل میں ہوتا ہے. آپ فعل مضارع کو اس طریقے سے کیا کہتے ہیں گردانتے ہیں. اس طرح کہ یزیدو یعنی یفعلو کے وزن پر، ٹھیک ہے، یہ یزیدو تھا ہاں لیکن وہ کسرہ جو اضافہ کے اوپر آ گیا ہاں تو یزیدو. اور اس طریقے سے تغلبو و تدمرو بر وزن تفعلو و تفعلو. ٹھیک ہے، تو ایک علت جو کیا ہے اس میں عالمیت ہے اور دوسری علت جو کیا ہے وہ وزن فعل ہے. وہ مثال العالمیت مع العدل، ٹھیک ہے، یعنی کیا یعنی ایک علت عالمیت ہو اور دوسری علت جو کیا ہے عدول. یہ نام ہے ظفرو و قسمو و حبلو و زحلو و جمح و قضح و مضر. ٹھیک ہے، اس طرح کے جب نام آئیں گے تو ہم جو ہے وہ کیا ہے نہیں چاہتے کہ اس پر نام لیں، ہم ایسے گزر جائیں گے، آپ سمجھ جائیے گا. وہ مثال الوصفیت مع زیادت الف والنون، ٹھیک ہے، ریانو و شبعانو و یخزانو. ٹھیک ہے، وصف کے ساتھ جو کیا ہے اب دیکھیں وصف کے ساتھ کہا تھا کہ بس تین ہی چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، تو وصف کے ساتھ کیا ہے جمع ہے الف اور نون، ریان، ٹھیک ہے، شبعان اور یخزان. ٹھیک ہے، اس طریقے سے وصف کے ساتھ وزن فعل اکرم و افضل و اجمل و ان شاء اللہ. وہ مثال الوصیت مع العدل، اس کی مثال دے رہے ہیں ہاں مثنا و ثلاث و رباع و اخر. ان شاء اللہ یہ عدول کیسے ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے، یعنی اخرو ہے تو آخرو ہو جائے گا. واضح ان شاء اللہ. ہاں ثلاثو ہے ثالثو ہو جائے گا اس طرح سے. وہ امل علتان، چلیے بہرحال یہ مثالیں ختم ہو گئی اور بحث انشاءاللہ واضح ہے. اب آئیے کہ وہ جو کہا تھا کہ دو علتیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک علت قائم مقام ہوتی ہے کس کے دو علت کے. وہ امل علتان تقوم کل واحدۃ منہما مقام العلتین فہما. تو وہ دو علتیں کہ جو اکیلے کافی ہوتی ہیں کس کے لیے قائم مقام ہوتی ہیں دو علتوں کے، وہ کون کون سی ہیں فہما. دیکھیں ایک کیا ہے صیغۃ و منتہی الجموع، یہ آپ یاد رکھ لیے، یعنی صیغۃ و منتہی الجموع. اس کو منتہی الجموع ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کیوں کہتے ہیں اس کو، اس لیے کہ یہاں پر جمع کی انتہا ہو جاتی ہے، آپ اس سے زیادہ بڑھ کر پھر جمع نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے الف التانیث المقصور او الممدودہ، وہ مؤنث کہ جس میں علامت تانیث کیا ہو الف ہو، اب وہ چاہے مقصورہ ہو یا ممدودہ ہو. ٹھیک ہے، مثال سنیے. اما صیغۃ منتہی الجموع فضابطها، یہ تھوڑا دوسری طریقے سے انہیں سمجھایا ہے لیکن انشاءاللہ بہت بات آسانی سمجھ میں آ جائے گی. آپ دیکھیے گا جہاں تک صیغہ منتہی الجموع کی بات ہے کہ منتہی الجموع جو کیا ہے ایک ایسی علت ہے کہ جو قائم مقام علتین ہوتی ہے علل تسعہ میں سے. کہہ رہے کہ اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ان یکون الاسم جمع تکسیر. سنیے گا کہ اسم کیا ہو ہاں جمع مکسر ہو. ٹھیک ہے، جمع مکسر کی تعریف کیا ہے یہ ذہن میں رہے تو سمجھ میں آئے گی بات. جمع مکسر کیا ہے کہ جو دو سے زیادہ کے اوپر مذکر یا مؤنث کے اوپر دلالت کرے، ٹھیک ہے، اور اس میں مفرد کی بنا جو کیا ٹوٹی ہوئی ہو. تو چیز جو کہ کیا ہو تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ضابط اس کی یہ کہ اس جمع مکسر ہو اسم، اور وقد وقع، سنیے گا وقد وقع بعد الف تکسیرت حرفان. ٹھیک ہے، اور اس الف کے بعد جو کیا ہے دو حرف واقع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دو حرف، دو یا تین،
ابھی آگے 3 بھی کہیں گے، 2 حرف واقع ہوں گے. تو آپ دیکھیے گا یہاں پر جب کہا کہ مساجدہ، مسجد کی جمع مساجد، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے مساجد جو کیا ہے جمع مترجمو ہے. انہوں نے کیا بتایا تھا کہ ایسا ہو کہ وقد وقع بعد الف تکسیر ہی حرفان، کہ اس الف کے بعد، ٹھیک ہے، 2 حرف جو کیا ہو واقع ہو. آپ دیکھیں جو الف ہے الف تکسیر، یعنی جو کثرت کی بدلات کر رہا ہے، ورنہ اگر آپ الف کو ہٹا لیجئے تو مسجد کیا ہے، وہ تکسیر نہیں ہے، ایک ہے، ایک مسجد. لیکن جب مساجد کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے، بہت سارے مسجد بدلات کر رہا ہے. اور اس الف کے بعد کیا ہو 2 حرف ہو، تو 2 حرف ہیں کہ نہیں ہے، جیم اور دال 2 حرف ہیں یقیناً. اس طریقے سے یہ حال منابر و ممبر کی جمع، اس طریقے سے افاضل، یہاں پر بھی الف کے بعد دیکھیے زاد اللام 2 حرف ہے، ٹھیک ہے. اماجد، ٹھیک ہے، اور اماثل و حوائز و توامس، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کیا ہے، یہ سارے حروف وہ ہیں کہ جمع مکسر ہے، اور ان میں جو قاعدہ تھا وہ یہ ہے، قاعدہ یہاں پر ہے کیا کہ الف تکسیر ہے، اور الف تکسیر کے بعد سے 2 حرف یہاں پر واقع ہوئے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ او ثلاثۃ حروف، کہ اس الف تکسیر کے بعد یا تو 2 حرف ہوں یا پھر جو کیا ہوں 3 حرف ہوں، ووسطھا ساکن، اور 3 حرف اس طریقے سے ہوں کہ اس کے وسط جو کیا ہو ساکن ہو. واضح انشاءاللہ. آپ دیکھیں اب اس میں جتنی مثالیں دیں گے وہ 3 حروف ہوں گے، 3 حروف ہوں گے الف کے بعد، اور ان 3 حروفوں میں سے جو بیچ والا حروف ہوگا، جب 3 کو تو بیچ والا کیا ہوگا وہ ساکن ہوگا. جیسے مثال سنیے، جیسے کہہ رہے مفاتیح، ٹھیک ہے. تو مفاتیح میں الف تکسیر ہے، اور الف تکسیر کے بعد 3 حروف ہیں، تا یا ہا، ٹھیک ہے. اور ان تا یا ہا میں سے جو بیچ والا کون سا ہے، یا. احسن تم، یا ہے نا. تو اب دیکھیں یا ساکن ہے کہ نہیں ہے، یا ساکن. اس طریقے سے عصافیر عصفور کی جمع، قنادیل قندیل کی جمع. اور یہاں پر دیکھیں الف کے بعد دال یا لام ہے، اور یا جو ہے وہ ساکن ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ ضابطہ بہرحال ہے، اس ضابطے کے تحت تو اس طریقے سے مترجمو کہتے ہیں. اور یہ ایک علت کافی ہے کس کے لیے، تو یہاں پر اب یاد رکھیں تو کبھی بھی اس طرح کا ہے تو کبھی اس پر آپ کسرہ جو ہے وہ نہیں لائیے گا، بلکہ یہاں پر فتحہ نیابت عن کسرہ ہوگا. وہ ام الف التانیث المقصورہ، پھر جہاں تک ہم نے کہا کہ مؤنث اور علامت تانیث جو کیا ہو الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہو، جیسا کہ کہہ رہے حبلہ و قصوہ و دنیا و دعویٰ. واضح انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک علامت قائم مقام ہے، ہوتی ہے کس کے، 2 علت ہے، ٹھیک ہے. وہ اما الف التانیث الممدودہ فنحو حمراء و دعجا و حسنا و بیضا، ٹھیک ہے، کحلا نافقہ و علماء. الف ممدودہ کیا مطلب، یعنی کھینچی ہوئی الف ہو، یعنی اس میں کیا ہے تو ایسا آپ کو کھینچنا پڑتا ہو، جیسے صحرا میں ہے. ان شاء اللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ سب جو کیا ہے منتہی الجموع میں سے ہیں. واضح ان شاء اللہ. مطلب اوپر والا منتہی الجموع، اور دوسرا جو کیا ہے یعنی تانیث مؤنث اور علامت تانیث جو کیا ہے الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہے. واضح. تو یہ سب کیا ہے ایک علت قائم مقام ہوتے ہیں کس کے، 2 علتوں کے. کوئی سوال ہے؟ واضح ان شاء اللہ. سنیے، فَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ هَٰذِهِ الْأَسْمَاءِ، ہم نے ان اسماء میں سے جو کچھ بھی ذکر کیا، وَكَذَا مَا أَشْبَهُهَا، اور جو بھی اس کے مشابہ ہے، لا يجوز تنوینه، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جو بھی جس کو بھی ہم نے ممنوع من الصرف مان لیا، وہ چاہے ایک علت کی وجہ سے ہو یا 2 علت کی وجہ سے، اگر وہ ممنوع من الصرف ہے، اب آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، کہہ رہے لا يجوز تنوینه. اگر آپ کے پہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ممنوع من الصرف اس میں ہے، تو پھر اس کو آپ تنوین نہیں دے سکتے، یعنی نون اس پر داخل نہیں کر سکتے. واضح ان شاء اللہ. تنوین نہیں. وَيُخْفَض، اس طریقے سے آپ اس کو جو کیا ہے خفض بھی، جر بھی اس کے اوپر داخل نہیں کر سکتے. لا يجوز تنوینه ويخفض، ٹھیک ہے. ويخفض بالفتح نیابۃ عن کسرہ، اگر اس کو خفض کرنا ہے آپ کو جر، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جو کیا ہے فتح اس کے اوپر لائیں گے، اور وہ فتح نیابت کرے گا کس سے، کسرہ کی. اس لیے ہم نے کیا کہا کہ آپ اس پر کسرہ داخل نہیں کر سکتے. نحو، سنیے گا، یہاں ایک مثال ہے، ہم اس کو جو ہے کیا ہے اس مثال کو چھوڑ دیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے. صلی اللہ علی ابراہیم خلیلہ، بس ایک مثال سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، آپ کو واضح وہ بات ہو جانی چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں، صلی اللہ علی ابراہیم خلیلہ، خدا کا درود و سلام ہو کس کے اوپر، ابراہیم جو کہ خلیل تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے خلیل تھے. اب یہاں پہ محل شاہد کیا ہے، محل شاہد یہ ہے کہ صلی اللہ فعل و فاعل، علی حرف جر، ابراہیم مجرور، و علامت جرہ الفتحہ نیابۃ عن الکسرہ لأنہ ممنوع من الصرف. اب یہاں پہ سوال ہوگا آپ سے کہ ابراہیم کیوں ممنوع من الصرف ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا. تو اگر اجمی ہے تو بس ایک علت ہوئی، ایک علت جو ہے کیا ہے کافی نہیں ہے. علم ہے، علم نام ہے،
ٹھیک ہے، اور اجماع ہے. بعد انشاءاللہ اگر دیکھیں ہم تو مطلب تمرین وغیرہ پہ زور نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان میں تھوڑا سا ایکسپرٹ ہونا چاہ رہے ہیں، چاہتے ہیں مطلب تھوڑا سا وہ ہو، اگر تمرین وغیرہ کا خیال رکھیں گے تو بہت اس سے آپ صلاحیت بہت بڑھے گی. تو آپ اس کے بعد اب تک نہیں کیا آپ نے، لیکن اس کے بعد جو تمرین آئے گی، اور اس میں تمرین میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے، وہ کیا، یعنی وہ آپ کو کچھ مثالیں دیں گے اور بتائیں گے کہ آپ بتائیے کہ یہ ممنوع من الصرف اگر ہے، ٹھیک ہے، تو کیوں ہے، علتیں کیا ہے. جیسے ابھی ہم نے پوچھا ابراہیم کیا ممنوع من الصرف، آپ نے کہا ٹھیک ہے ممنوع من الصرف کیوں، علت کیا وجہ ہے، تو آپ نے کہا کہ چونکہ علم ہے اور اجماع ہے. تو اس طریقے سے بھی ایک مطلب جب یہ درس ختم ہو جائے گا تو ایک تمرین ہے، اس میں اس چیز کو خیال رکھا گیا ہے، اگر اس کو کیجیے گا گھر پہ تو بہت اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. ہاں اب آگے بڑھیے. ہم نے کہا کہ اس کو نہیں پڑھیں گے. وہ علامت و خفضہما، ان دونوں کی خفض کی علامت، جر کی علامت کیا ہے، فتحہ ہے نیابۃ عن الکسرہ. ٹھیک ہے، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف، دونوں جو کیا اس میں دونوں جو ایسے اسم ہے کہ جو ممنوع من الصرف ہے. والمانع من صرف ابراہیم العلمیہ والعجمہ، والمانع من صرف العلمیہ والعدل. ٹھیک ہے، وقیس علی ذلک الباقی، اس پر آپ باقی کو بھی قیاس کر سکتے ہیں. بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. اب آئیے. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة، ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة، شرط ہے اس اسم کے لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة. ہاں لیکن اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی ممنوع من الصرف میں سے آپ سے سوال پوچھے تو اسماء کچھ چیزیں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سوال کرنا چاہے، یہ سوال بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہ ممنوع من الصرف، ٹھیک ہے، جو ممنوع من الصرف ہے، یعنی اس اسم کے محفوظ ہونے کے لیے شرط کیا ہے، دو شرط کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دو شرط کیا ہیں، دو شرطیں آپ سمجھ لیجئے کہ دو شرطیں عدمی ہیں، یعنی وجودی نہیں ہے. یہ دو شرط کیا ہے، دو شرطیں عدمی ہیں. عدمی ہونے کا مطلب کیا، دیکھیں شرط وجودی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فلاں میں فتحہ ہو، یہ شرط ہے، تو فتحہ آپ کو مل گیا مثلا، اور انشاءاللہ. یا پھر مثلا آپ نے کہا کہ مثلا جیسے اس سے پہلے ہم نے اس میں پڑھا تھا اسماء خمسہ میں کہ وہ کیا ہو، مفرد ہو، مکبر ہو، تو یہ سب شرطیں وجودی تھے، یعنی وہ چیزیں آپ کو دکھ رہی تھیں. کبھی کبھی شرط عدمی ہوتی ہے، یعنی کیا، یعنی یہ چیز نہ ہو. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ممنوع من الصرف کے، ٹھیک ہے، فتحہ کے ذریعے سے کسرہ دینے کا، یعنی کسرہ کی نیابت میں جو فتحہ وہ کرے گی نیابت، اس کی شرط کیا ہے، دو چیزیں ہیں، اور وہ تو دو شرط کیا، شرط عدمی ہے. وہ کون سی، یہ کہ ان یکون خالی من ال، کہ الف لام اس کے اوپر داخل نہ ہو. جہاں آپ نے یہ کہا صلیت فی المساجد، الف لام داخل کر دیا، تو اب آپ فی المساجدہ نہیں کریں گے بلکہ فی المساجد کہیں گے. تو وہ گویا کہ وہ جو معیار تھا آپ کا، وہ معیار ٹوٹ گیا، لہٰذا آپ جو کیا المساجد کہیں گے، المساجدہ آپ نہیں کہیں گے. ان شاء اللہ. تو ایک شرط کیا ہے، ایک شرط یہ کہ الف لام سے خالی ہو، دوسرے اضافت سے خالی ہونا چاہیے. واضح ان شاء اللہ، اس ساری شرط ضروری ہے. اگر کہیں گے تو غلط ہوگا جی، یعنی پھر وہ ممنوع من الصرف نہیں رہا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے یشترط فی لخفض الاسم الذی لا ينصرف بالفتحہ، ممنوع من الصرف کے فتحہ جو کیا ہو نیابت کرے گا کس سے، کسرہ کے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان یکون خالی من الف لام، کہ وہ اسم جو کہ الف لام سے خالی ہو، ایک شرط. دوسری شرط کیا ہے، وہ اللہ یضاف الی اسم بعد، اور اپنے بعد جو اسم ہے اس کی طرف وہ اضافت نہ ہو، یعنی وہ مضاف نہ واقع ہو، اور اس کے بعد جو کیا ہے وہ مضاف الیہ نہ واقع ہو. اب سنیے، فَإِنِ اقْتَرَنَ بِأَلْ، اب اگر اس شرط کی جو ہم نے کہی وہ شرط کی رعایت نہ کی گئی، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ الف لام نہیں ہونا چاہیے، اگر الف لام ہو جائے، الف لام مذکور ہو، مقرون ہو، یعنی ملا ہوا ہو، او وظیفہ، یا پھر کیا ہے مضاف ہوا ہو اور اس کے بعد مضاف الیہ کا ذکر ہو، تو کیا ہوگا، خفض بالکسرہ. تو یہاں پر دیکھیں ممنوع من الصرف جو فتحہ تھا نہیں، اب وہ محفوظ بالفتحہ نہیں ہوگا بلکہ محفوظ بالکسرہ ہوگا، بقیہ اس کی طرح اسماء کی طرح. نحو قولہ تعالی وانتم عاکفون، دیکھیں فی المساجد. تو اب آپ کو ہو سکتا ہے کوئی آپ سے امتحان لینا چاہے تو بس یہ کہہ کے کہ آپ نے تو پڑھا ہے اجرومیہ، یہ بتائیے کہ یہاں پہ المساجد ہو، وہ تو ممنوع من الصرف میں سے، آپ کہیں گے ہاں یقیناً ممنوع من الصرف میں سے ہے، اس لیے کہ الف تکسیر بھی ہے، اور الف تکسیر کے بعد جو کیا ہے دو حرف بھی موجود ہیں. یا پھر اور زیادہ سمجھانا چاہے تو کہیں مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر ہے. بات ان شاء اللہ، تو یہ مفاعل کے وزن پر ہے، یہ ممنوع من الصرف ہے. پھر آپ کیوں یہاں پر اس کو کسرے کے ذریعے سے جو کیا ہے اعراب دے رہے ہیں. بات ان شاء اللہ، تو آپ جواب کیا دیں گے چونکہ یہاں پر الف لام داخل ہے. ونحو مررت بحسناء قریش، محل شاہد کیا ہے، محل شاہد حسنا. حسنا کیا ہے، جمع منتہی الجموع ہے.
ثنا جو ہے یہ تو یہ جمع تکسیر ہے. جمع تکسیر ہے؟ جی نہیں یہ بھولا نہ تھا میرے خیال. یہ وہی ہے. ہاں الف ممدودہ کی مثال ابھی پلٹ کے دیکھیں ایک صفحہ. اس سے پہلے انہوں نے الف ممدودہ کی مثال دی ہے کہ مؤنث ہو اور الف ممدودہ کے ذریعے سے. اس میں یہ مثال بھی گزری ہے. تو دیکھیں حسنہ مضاف اور قریش جو کیا ہے مضاف الیہ. واضح یہاں پہ بات ختم ہو گئی. تمرین انشاءاللہ آپ لوگ کریے. اور اس تمرین میں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ضرور دیا ہوگا. ہاں دیکھیں یہ پہلی ہی تمرین ہے. بین الاسباب التي توجب منع الصرف فی کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ. یہ جو اتنا کلمات ہیں اس میں جو ممنوع من الصرف ہے کیا علت ہے آپ اس کو بیان کریں گے. زیادہ ہے بھی نہیں, اگر آپ کوشش کریں تو اس کا جواب دے دیں اچھا رہے گا. علامتہ الجزم اصل میں ہے علامتان الجزم, لیکن نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا. قال المصنف وللجزم علامتان السکون والحذف. جزم کی جو ہے وہ دو علامتیں ہیں. ٹھیک ہے, جزم جو ہے کبھی سکون سے جو کہ اصل ہے کہ علامت جزم کیا ہے سکون ہوتا ہے, اور کبھی کبھی جو کہ حذف نون بھی جو کہ علامت جزم ہوتا ہے, اور یہ فعل مضارع میں ہوتا ہے. آپ نے پڑھ رکھا ہے. اقول بہت آسان ہے کہ یمکنک ان تحکم علی الکلمہ بانها مجزومہ. آپ کسی کلمے کو یہ حکم لگا سکتے ہیں اس کلمے کے اوپر یہ کلمہ کیا ہے مجزوم ہے. کب؟ اذا وجدت فیہا واحدا من امرین, جب آپ اس میں ان دو امر میں سے کوئی ایک امر پائیں. الاول السکون, ایک امر کیا ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ اس کلمے کے اوپر باقاعدہ ساکن لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ساکن لگا تو وہ کلمہ کیا ہے سکون ہوگا. وہو العلامۃ الاصلیۃ للجزم, اور یہی جو ہے وہ علامت اصلی ہے کس کے لیے جزم کے لیے. ٹھیک ہے. والثانی الحذف, اور کبھی کبھی جو کیا ہوتا ہے یہ کلمہ مجزوم ہوتا ہے لیکن مجزوم جزم کی علامت سکون نہیں ہوتی بلکہ کیا ہے بلکہ حذف نون ہے. وہو العلامۃ الفرعیہ, اور یہ علامت فرعی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَاتَيْنِ الْعَلَامَتَيْنِ مَوَاضِعُ تَذْكُرُهَا لَكَ فِيمَا يَلِي. اور اس کے موارد انشاءاللہ ہم آپ کو ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلا مورد کہ کہاں پر سکون جو کہ علامت جزم ہوتا ہے. کہہ رہے قال فَأَمَّا السُّكُونُ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الصَّحِيحِ الْآخَرِ. بہت آسان ہے. کہہ رہے کہ سکون علامت جزم ہوتا ہے کہاں پر ایسے فعل مضارع میں کہ جو صحیح الاخر ہو. ٹھیک ہے, صحیح الاخر یعنی کیا مطلب, یعنی اس کا آخر صحیح ہو. اس کو سمجھنے بہت آسان سی بات ہے. یعنی کہتے ہیں نا کبھی کبھی تعرف الاشیاء بازدادها, کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں اپنی ازداد کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں. اب آپ نے کہا صحیح الاخر کسے کہتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو, واو الف یا. ٹھیک ہے, جس فعل مضارع کے آخر میں حرف علت نہ ہو وہ کیا ہے وہ صحیح ہے آخر ہے. علت کا مطلب کیا, یعنی علت کہتے ہیں یعنی بیماری کو. تو کہتے ہیں کہ یہ سب اگر کسی واو الف یا کسی اس میں ہے تو سمجھیے وہ بیمار ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہو. کبھی حذف کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں اور کبھی کسی اور طریقے سے اس کو علاج کیا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ سکون علامت کیا ہے جزم ہے کہاں پر ایسے فعل مضارع میں کہ جو صحیح الآخر ہو. ٹھیک ہے. اقول للسکون موضع واحد, پڑھ لینا جی کوئی مشکل تو نہیں ہے. للسکون موضع واحد یکون فیہ علامۃ علی ان الکلمہ مجزومہ. سکون کی ایک علامت ہے, ایک موضع ہے, ایک جگہ ہے کہ جہاں پر کلمہ جو کیا ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ کیا ہے مجزوم ہے اور علامت جزم کیا ہے سکون ہے. وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الاخر, یہ وہ موضع ہے. ومعنى كونه صحيح الاخر ان اخره ليس حرفا من حروف الا. صحیح الاخر کا معنی کیا ہے, صحیح الاخر کا معنی یہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. العلت الثلاثه, اور وہ کون ہے, وہ الف واو اور یا. ٹھیک ہے, ہم لوگ یاد کرنے کے لیے کہتے تھے وائے کا لفظ جو کیا ہے اس کا. وہ مثال الفعل المضارع صحیح الاخر, اب اس کی مثالیں سنیے بہت آسان ہے. کیا ہے, جیسے یلعب, ینجح, یسافر, یعد و یسأل. ٹھیک ہے, تو یہ ساری مثالیں جو کیا ہے سب کے آخر میں دیکھیں, سب کے آخر میں واو الف یا موجود نہیں ہے, اس لیے یہ صحیح الاخر ہے. فاذا قلت, ٹھیک ہے, لم یلعب علی, دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں, اسی کو آپ جو ہے کیا ہے بہرحال بغض سے تعبیر کر لیجئے یا اس سے کہ جب وہ عمارت کی بات آتی ہے تو وہ اس طرح کے اسما ذکر کیے جاتے ہیں, اور کھیلنے کودنے کی بات تو علی کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے. بہرحال کہہ رہے لم یلعب علی, ٹھیک ہے, ولم ینجح بلید, ولم یسافر اخوک, ولم یعد ابراہیم خالدا بشیء. بس انشاءاللہ ولم یسأل, یہ ساری مثالیں ہیں. ان سب میں محل شاہد کیا ہے کہ فعل مضارع مجزوم ہوا ہے اور علامت جزم کیا ہے
سکون ہے. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَسْأَلْ بَكْرُ الْأُسْتَاذَ فَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ مَجْزُومٌ. سارے کے سارے افعال جو کیا ہے مجزوم ہے اور علامت جزم کیا ہے اس میں سکون ہے. لِسَبْقِ. اچھا مجزوم کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ حرف جزم جو کیا ہے اس سے پہلے آیا. لم لما لام ام لا ناہیہ یہ 4 حروف جزم ہے جو کہ ایک فعل کو کیا کرتے ہیں مجزوم کرتے ہیں. انشاءاللہ اسی تفصیلی بات آئے گی. لِسَبْقِ حرف الجزم الذي هو لم علیہ. چونکہ اس سے پہلے اس فعل ان افعال سے پہلے کیا ہے ایک حرف جزم آیا ہے جو کہ لم ہے. ٹھیک ہے. وہ علامت جزمی اور ان افعال کے مجزوم ہونے کی علامت کیا ہے سکون ہے. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فِعْلٌ مُضَارِعٌ صَحِيحُ الْآخِرِ. واضح ان شاء اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.